السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ وفاداری، استقلال اور جرأت کی جیتی جاگتی مثال بھی تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ترغت الپ کی، جنہیں ہم سب نے مشہور تاریخی ڈراموں میں دیکھا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی ایسے تھے جیسا ہمیں دکھایا گیا ہے؟ کیا وہ واقعی کلہاڑا چلانے والے ایک منفرد جنگجو تھے، یا پھر تاریخ میں ان کے کردار کو کچھ اور انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تاریخ سے محبت کرتے ہیں اور سچ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو ترغت الپ کی حقیقی زندگی، ان کے جنگی کارناموں اور ان کی وفاداری اور ان کے بارے میں پھیلائے گئے افسانوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں۔ ترغت الپ کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں اس دور کا پس منظر سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوئے اور پروان چڑھے۔ اس وقت دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ منگولوں کی یلغار، بازنطینی سلطنت کا زوال اور سلجوقیوں کی اندرونی کمزوری نے اناطولیہ میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ترک قبائل جدوجہد کر رہے تھے۔ قائی قبیلہ ان ترک قبائل میں سے ایک تھا جو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے نئی زمینوں کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ یہ قبیلہ ابتدا میں خراسان کے علاقوں میں آباد تھا، لیکن جب چنگیز خان کی افواج نے پورے وسط ایشیا میں قتل و غارت مچائی تو قائی قبیلہ بھی ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ یہی وقت تھا جب قائی قبیلے کی قیادت ارطغرل غازی کے ہاتھ میں آئی اور وہ اپنے قبیلے کو لے کر اناطولیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی سفر کے دوران انہوں نے سلجوقی سلطان سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور بازنطینیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہی جنگوں میں ایک نیا ہیرو ابھر کر سامنے آیا جس کا نام تھا ترغت الپ۔ ترغت الپ اپنی جوانی میں ہی جنگی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ انہیں نہ صرف تلوار چلانے بلکہ حکمت عملی بنانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ پہلی بڑی جنگ میں انہوں نے دشمن کو چالاکی سے شکست دی اور اپنی بہادری کا سکہ جما دیا۔ ترغت الپ، بامسی اور دوان الپ ارطغرل غازی کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ارطغرل غازی نے ہمیشہ ان پر بھروسہ کیا اور اہم جنگوں میں انہیں قیادت سونپی۔ ترغت الپ نے بازنطینی فوجوں کے خلاف کئی معرکے لڑے اور کامیابی حاصل کی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی وہ تھی جب انہوں نے ایک اہم بازنطینی قلعہ فتح کرنے میں مدد دی جو بعد میں عثمانی سلطنت کے قیام کے لیے بنیاد ثابت ہوا۔ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی نے قیادت سنبھالی۔ ترغت الپ نے نہ صرف ان کی بھرپور حمایت کی بلکہ ان کے مشیر خاص بھی بنے۔ عثمان غازی کے دور میں ترغت الپ نے کئی اہم قلعے فتح کیے جن میں ایناگول قلعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عثمانی سلطنت کے ابتدائی قیام میں جن چند افراد نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ان میں ترغت الپ کا نام نمایاں ہے۔ ڈراموں میں ترغت الپ کو کلہاڑا چلانے والے جنگجو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن تاریخی شواہد میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اصل میں وہ تلوار اور نیزے جیسے عام ترک ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ترغت الپ 100 سال زندہ رہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق وہ 90 کے قریب سال زندہ رہے۔ ترغت الپ نے اپنی زندگی کی آخری جنگ 90 سال کی عمر میں لڑی، جہاں انہوں نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا لیکن خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ ترغت الپ کا مزار ترکی کے انصار نامی علاقے میں موجود ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ان کے مزار پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ترغت الپ کی زندگی ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ وفاداری، ترغت الپ ہمیشہ اپنے قائدین کے وفادار رہے۔ بہادری، وہ کبھی کسی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ استقلال، انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم اور اسلام کے لیے جدوجہد کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ترغت الپ کی کہانی میں کیا حقیقت تھی اور کیا افسانہ۔ وہ واقعی ایک عظیم جنگجو تھے، لیکن ڈراموں میں دکھائی جانے والی کچھ چیزیں صرف کہانیوں کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ آپ کو ترغت الپ کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات کیا لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔